الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اب ہم سورہ فیل کے جو ہے وہ معانی اور اس کے ترجمے و مفہوم کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کن کن باتوں کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں، لم ترا، نہیں دیکھا تو نے، یو ہیو ناٹ سین، نہیں دیکھا تو نے، فعلا، کیا اس نے، کیا اس نے، لم یجعل، نہ کیا اس نے۔ دیکھیں یجعل جب اس کے ساتھ لم آ گیا، لم جب بھی آتا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کیا اس نے، he did not make، ارسلا، بھیجا اس نے، he sent، ترمی، مارتا ہے وہ، striking، جعلا، کیا اس نے، he made۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، لم ترا، نہیں دیکھا تو نے، فعلا، کیا اس نے، لم یجعل، نہ کیا، ارسلا، بھیجا اس نے، ترمی، مارتا ہے وہ، پھینکتا ہے وہ، جعلا، کیا اس نے۔ اسماء کی طرف آئیں تو اسماء اصحاب ہوتا ہے، والے، ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کمپینین کے لیے آتا ہے، الفیل، ہاتھی کے لیے آتا ہے، ایلیفینٹ، کئی، داؤ، چال، جو انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ کوئی داؤ اور چال چلتا ہے، پلان بناتا ہے، اس کے لیے آتا ہے قید۔ تضلیل جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تباہی اور بربادی کے لیے آتا ہے، ایسٹرے کے لیے آتا ہے۔ طیرن، پرندے ہیں، برڈز کے لیے آتا ہے۔ ابابیل، یہ وہ ابابیل نہیں ہے جو پرندے ہم کہتے ہیں یہ ابابیل ہیں، اس سے مراد فوجیں اور جماعت ہوتی ہے، فلاکس، پورا ایک جو ہے فوج جو آتی ہے، پرندے جیسے ایک فوج کی صورت میں اور ایک گروپ کی صورت میں کیا سفر کرتے ہیں۔ حجارتن، یہ پتھر کے لیے آتا ہے، پتھر، سجیل، کنکر۔ اب پتھروں کی مستقل مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک قسم سجیل ہے، کنکر کی، بیکڈ کلے، بیکڈ کلے، اوپر کیا ہے ہجارہ، پتھر سٹون کے لیے آتا ہے، اور ایسے پتھر جو کیا ہے بیکڈ کلے ہو، کنکر ہو، جو کیا ہے اس کو جیسے اینٹ پکا کے بنا دی جاتی ہے، ایسے پکا ہوا ہو۔ اسفن، کھیتی، بوس کے لیے آتا ہے، بوسا جس کو کہتے ہیں، سٹرا۔ معقول، کھائی ہوئی، اور ایٹن اپ، یعنی ایسی کھیتی جس کو کیا ہے کسی لشکر نے یا کسی چیز نے کھا دیا ہو، رون دیا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ اسفن معقول ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں ان کو۔ اصحاب، والے، الفیل، ہاتھی، کئی، داؤ اور چال کے لیے آتا ہے، تضلیل، تباہی اور بربادی کے لیے، طیر، پرندے، ابابیل، فوجیں اور جماعت کے لیے، حجارہ، پتھر کے لیے آتا ہے، سجیل، کنکر کے لیے آتا ہے، اسفن، کھیتی اور بھس کے لیے آتا ہے، معقول، جو کھائی ہوئی ہو۔ اب آتے ہیں ہم اس کے جو ہے وہ مفہوم کی طرف۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ کا جو ہے وہ مفہوم اور ربط کیا ہے دوسری جو ہے وہ صورتوں کے ساتھ، اس کے بعد جو آگے ہم اس کو جو ہے پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو سورہ فیل جو ہے اس کا ربط اگر دیکھا جائے تو القاریہ سے لے کر الہمزہ تک خاص بات جو قریش پر واضح فرمائی گئی وہ یہی ہے کہ انہوں نے مال اور اولاد کے عشق میں مبتلا ہو کر اللہ اور بندوں کے حقوق تو تمام برباد کر دیے ہیں، لیکن یہ زعم رکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث اور ان کے بنائے ہوئے گھر کے متولی ہیں، مطلب باقی اعمال تو ختم ہو گئے، ایک دعویٰ وہ کرتے تھے کہ وہ اس گھر کے متولی ہیں۔ اب اس صورت اور اس کے بعد کی سورہ قریش ہے جو اس کے تواہم ہے، اس کے ان کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تمہیں اس سرزمین میں جو امن اور رزق حاصل ہے وہ تمہیں تدبیر و قابلیت اور تمہارے استحقاق کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ تمام تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کے بنائے ہوئے اس گھر کی برکت کا ثمرہ ہے۔ اس وجہ سے تم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس امن اور رزق پر نازا ہونے کے بجائے اس گھر کے خداوند کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خطرے سے جو ہے تمہیں بچایا۔
تو یہ مضمون آگے جو ہے وہ آیا میں آ جائے گا سورہ فیل میں، سورہ فیل کے بعد جو ہے وہ دوسری آیا میں جو ہے وہ یہ مضمون بھی آ جائے گا سورہ قریش میں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اور خطرے سے بچانا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بس یہ فرق ہے کہ سورہ فیل میں ایک نہایت اہم جو ہے وہ کیا ہے، شہادت اس امر کی پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنے کیا شان دکھائی ہے، اور سورہ قریش میں یہ واضح کیا ہے کہ اس سرزمین کے باشندوں کے لیے رزق اور فضل کے جو راہیں کھلی ہیں وہ اسی گھر کے واسطے سے کھلی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسماعیل کو مکہ کی سرزمین میں بسایا علیہ السلام، تو اس وقت یہ علاقہ امن اور رزق کے وسائل سے بالکل محروم تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں چیزوں کے لیے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اس کی ذریت کو یہ دونوں چیزیں حرم ہی کے واسطے سے حاصل ہوئیں، لیکن بعد میں لوگ اس حقیقت کو فراموش کر کے اپنی بدمستیوں میں کھو گئے۔ اس کی اس ناشکری پر قرآن نے اس کو جگہ جگہ تنبیہ فرمائی، جس کی وضاحت جو ہے وہ کیا ہے قرآن میں ہر جگہ آتی ہے۔ اس گروپ کی صورت میں سورہ بلد میں بھی اس کے بعض اہم پہلو زیر بحث آئے، تفسیر تو اس میں بھی جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ زیر نظر جو سورہ ہے اس میں سورہ فیل جو ہے، سورہ فیل میں قریش کو ابرا کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی گئی جو اس نے بیت اللہ کو ڈھا دینے کے ناپاک ارادے سے 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر کی۔ ایک ایسے بھاری لشکر سے بالخصوص جبکہ اراول دستہ ہاتھیوں پر مشتمل ہو، عربوں کے لیے میدان میں نکل کر عہدہ برا ہونا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے پہاڑوں میں محفوظ ہو کر وہاں سے کوشش کی، اور اگرچہ یہ مدافعت کمزور تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی سے اس کی اس کمزور مدافعت کو ابرا کے لشکر گراں کے لیے قہر الہی بنا دیا، اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت مکہ کی وادیوں میں چیلوں، کووں اور گدوں کو کھلایا، اور ایک ایسا پرندوں کا لشکر بھیجا جس نے ان پر پتھروں کی جو ہے وہ بارش کی، اور اس سے وہ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اب دیکھیں سورہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب کیا ہو گئے؟ والے، ساتھی، الفیل ہاتھی، تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھی والوں سے مراد ابرہ کا لشکر ہے، کہ یہ ابرہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ اس ارادے سے اپنے لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابرہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہ کے پاس آئے، بہت جو ہے وہ کیا ہے جسیم و باشکوہ۔ ابرہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا جو ہے کیا ایک معظم و مکرم جگہ ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیاں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو۔ چنانچہ قریش نے اپنا ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں جو ہے وہ اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس عذاب اور اس چیز سے کیا ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو تیار کیا، محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔
جس طرح جب طرف چلاتے تھے جاتا تھا، جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے گراتے تھے جس سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو سمندر کی جانب سے فوج آئی، ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، وہ دونوں پاؤں میں ایک اور ایک جو ان کی چونچ میں ہوتا تھا۔ جس پر وہ پرندہ جو ہے وہ سنگریزہ چھوڑتا، وہ سنگریزہ اسی کو خود جا کر توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر اس کے ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر گزر جاتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو سنگریزے سے ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناپاک ارادے کو جو ہے کیا ہے خاک میں ملا دیا۔ پھر کیا فرمایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیا نہ کیا اس نے کیدہم ان کے جو ہے وہ داؤ کو، ان کے پلان کو، فی تدلیل تباہی میں، تدلیل کہتے ہیں تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ارادے اور اس کو کیا ہے برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور ارسلہ بھیجنا، بھیجا علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جو ایک کیا ہے بڑے لشکر کی صورت میں آئے، ایک گروہ کی صورت میں آئے۔ تو ایسے پرندے بھیجے جو کیا ہے ایک فوج کی صورت میں آئے۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے، ترمیہم پھینکتے تھے وہ ان پر، بھی حجارتن حجارہ، حجارہ کیا ہے ایک پتھر پھینکتے تھے، من سجیل جو سجیل کی قسم سے تھا، ایسا پتھر جو کیا ہے سنجیل جسے کنکر کہتے ہیں، کنکر کی طرح کا پتھر تھا، وہ اس پر پھینکتے تھے۔ اس سے پھر کیا کر دیا، فجعلہم پس کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کا جیسے اسفن کھیتی، معقول کھائی ہوئی، یعنی کھائی ہوئی کھیتی اور بھوسے کی طرح جو انہیں کر دیا کہ وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، ان کے جسم کٹ گیا، ان کی بوٹیاں کٹ گئیں، اور کٹ کے جو ہے ادھر کیا ہے اس میں مکہ کی جو ہے وہ گلیوں میں ایسے جو ہے پڑی ہوئی تھی ساری ان کی جو ہے بوٹیاں، اور وہ کیا ہے کوے چیلیں اور یہ پرندے جو ہے اس کو کھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے اس گھر کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی اور ان کو کیا ہے تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا۔ اور یہ واقعہ جس سال پیش آیا، یہ واقعہ اسی سال جو ہے وہ کیا ہے 50 روز کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ جو ہے ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ اس طرح جو ہے اسی سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت بھی ہوئی، اور ان کو جو ہے ان کے جسم کو جو ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے اس ارادے کو بھی کیا ہے خاک میں ملا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی خود حفاظت فرماتا ہے، اور جو اس کو جو ہے وہ اس چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ساری جو ہے وہ دعو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ تو فجعلہم کعصف معقول، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ اگرچہ تمہاری مدافعت کمزور ہے، مدافعت تھی لیکن جب تم حوصلہ کر کے مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی سنت کے مطابق تمہاری مدد کے لیے اپنی شان دکھائی، اور ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح پامال کر دیا۔ کسی شے کا نام اس کے انجام کے اعتبار سے رکھنا عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ کاسف معقول اسی نوع کی ایک ترکیب ہے کہ وہ خاص اس چیز کا نام رکھ لیتے تھے، اور ان کے سارے لشکر اور اس کو ایسے کر دیا جیسے اسف معقول ہے، کھایا ہوا جو ہے بھوس کی طرح ہے۔ یہاں یہ بات نگاہ میں رہے کہ رمی کی نسبت تو مخاطب کی طرف کی، لیکن اس کو کھانے کے لیے بھوس کی طرح کر دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بھوس کی طرح کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابرا کے لشکر کو پامال کر دینا یہ عربوں کی بس کی بات نہیں تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی، اور یہ شان ان کی سنگباری کے پردے میں دکھائی، اور اس طرح جو ہے وہ کیا ہے ان سب کو جو ہے تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو جو ہے وہ تباہ کرتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے اس کی تفسیر سنی، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے اور دوسروں کے عمل کرنے کی ترغیب عطا فرمائے۔